4-5 گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے تو لائٹ کافی ڈسٹرب ہے، آ جا رہی ہے، پھر یو پی ایس بھی خراب ہے میری طرف، تو اس وقت میں نے موبائل ہاٹ اسپاٹ سے کنیکٹ کیا ہوا ہے جو کہ کافی انسٹیبل ہے، انریلائبل ہے، تو جتنی کلاس آج ہو سکی کوشش کریں گے، اللہ میں برکت دے، اس کے اندر آسانی کرے ہمارے لیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اچھا جی، آج ہم جملے ابھی تک ہم نے جو عربک کا پڑھا ہے اس میں آپ سمجھیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اٹس لائک کہ آج ہم وہ اس کا فوڈ جو ہے وہ لیں گے، حاصل کریں گے، جس کے لیے ہم نے ساری کوشش کی تھی، تو وہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کا فائدہ حاصل کریں عربک پڑھنے کا۔ آج ہم جملے بنائیں گے انشاءاللہ، جملہ اسمیہ۔ یہ ایک منٹ، سر ایک بات پوچھنی تھی، یہ جو باقی مرکبات ہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے ابھی، مرکبیں وغیرہ؟ ڈیزائن اس طریقے سے کیا ہے کہ انٹرسٹ برقرار رہے پارٹیسپینٹس کا، مطلب جو کتاب میں فالو کروا رہا ہوں، تو اس میں وہ پھر جملے کا ایک وہ بیسک انٹروڈکشن دے دیتے ہیں۔ مرکب اضافی وغیرہ تو یہ اس کے بغیر تو پھر عربک ہے ہی کیا، تو اس کے بعد آئیں گے یہ ٹاپکس، مرکب اضافی وغیرہ۔ ایکچولی مرکب اضافی از اے بٹ ٹیکنیکل دین ادر مرکبات، تو وہ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں کور کیا جاتا ہے، تو اگر ہم وہ پہلے کر لیں تو پھر سینٹینسز جو ہیں وہ بعد میں رہ جائیں گے۔ سینٹینس کیونکہ اب ہم مرکب توصیفی پڑھ چکی ہیں تو اس میں بہت قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ساتھ ہی اس کا ذکر کر دیتے ہیں نامینل سینٹینس کا، جملہ اسمیہ کا، ٹھیک۔ تو وہ ہم اسکپ نہیں کریں گے، وہ بعد میں انشاءاللہ، ترتیب بس تھوڑا آگے پیچھے۔ اچھا جی، جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو آواز تو آ رہی ہے نا؟ کنیکٹڈ ہے نا ابھی تک؟ انٹرنیٹ کنیکشن لاس نہیں ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ اچھا، جملہ اسمیہ، جملے ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم سے پہلے سنگل ورڈز پڑھ رہے تھے جس سے ہم کلمہ کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے مرکبات پڑھنے شروع کی تھی جس میں ایک سے زیادہ کلمہ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کی مختلف ٹائپس پڑھی تھی، اور جب ہم مرکبات کے انٹروڈکشن پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ہم نے ایک چیز یہ پڑھی تھی کہ مرکبات ایکچولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں بات مکمل ہو جاتی ہے انہیں ہم جملہ کہتے ہیں، اور ایک وہ جن کے اندر بات مکمل نہیں ہوتی انہیں ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکبات ناقصہ میں سے ہم نے سب سے پہلے مرکب عطفی پڑھا جس میں واو یا او آتا ہے، پھر ہم نے مرکب توصیفی پڑھا، اس میں ڈیٹیل پڑھی کہ موصوف پہلے صفت بعد میں، اور صفت جو ہے موصوف کو چاروں اسپیکٹس میں فالو کرتی ہے۔ آج پھر ہم پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا بٹ آف ٹریک ہو رہے ہیں، ہم اب مرکبات ناقصہ کو یا انکمپلیٹ کمپاؤنڈس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا ہے، اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ کچھ عرصے کے لیے ہم آ رہے ہیں مرکب تام یا جملے پہ، جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک۔ ایسا مرکب جو اسم سے شروع ہو اور جس میں بات مکمل ہو جائے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایسا مرکب جس میں بات مکمل ہو جائے وہ جملہ کہلائے گا۔ اب جملہ اسمیہ کیا ہوگا؟ جس میں اسم سے سٹارٹ ہو رہا، اگر فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو جملہ فعلیہ کہلائے گا، وہ ہم ظاہر تبھی پڑھ سکتے ہیں جب ہم فعل کو سٹارٹ کریں گے۔ فی الحال ہم نے اپنی ڈسکشن اسم سے سٹارٹ کی ہے تو ہم جملہ اسمیہ ہی پڑھ سکتے ہیں، ہمارا مطلب یہ ہماری مجبوری ہے، لمیٹیشن ہے۔ تو ایسا مرکب جس میں بات مکمل ہو جائے وہ جملہ کہلاتا ہے، اور ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اب اس میں تین طرح کی بات ہو سکتی ہے، یا تو اس جملے کے اندر کوئی خبر ہوگی، جیسے مسجد کشادہ ہے، تو اس میں خبر دی گئی ہے کس کے بارے میں؟ مسجد کے بارے میں۔ کیا خبر دی گئی ہے؟ کہ وہ کشادہ ہے کیپیشیس ہے۔ دوسرا اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی حکم دیا جائے، امپیریٹو سینٹینسز، نماز پڑھو، دروازہ کھولو، پانی پیو، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا ایک اور ٹائپ جملہ اس میں کیا ہو سکتی ہے جس میں کسی خواہش کا اظہار ہو، جیسے کاش مسجد کشادہ ہوتی، کاش میں بڑا ہوتا، کاش میں ڈاکٹر بن جاتا، ٹھیک۔ تو یہ تین ٹائپ کے جملہ اسمیہ ہوتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے سمپل بیسک سے کہ مسجد کشادہ ہے، اس طرح کے جو ہے اس طرح کے جملوں سے ہم سٹارٹ کریں گے، یہ کیسے بناتے ہیں۔ اس مختلف مثالیں دی گئی ہیں، استاد کھڑا ہے
طلبہ مصروف ہیں، مسلمان نیک ہیں، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، عورتیں فرما بردار ہیں، مومن سچا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کمپلیٹ بات کنوے کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم جو مرکبات توصیفی پڑھ رہے تھے، وہ کیس مرکب توصیف پڑھے، اس میں کیا تھا؟ جیسے مصروف طلبہ یا نیک مسلمان یا ایک اللہ یا رسول محمد یا فرما بردار عورتیں یا سچا مومن، اس طریقے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ اب آپ کو ہے یا ہیں کے اضافے سے کیا لگ رہا ہے کہ بات کمپلیٹلی کنوے ہو رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کسی ایک بندے کے بارے میں، استاد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کھڑا ہے، طلبہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ مصروف ہیں، مسلمان کے بارے میں کہ وہ نیک ہیں، اللہ کے بارے میں کہ وہ ایک ہے، محمد کے بارے میں کہ وہ رسول ہیں، عورتوں کے بارے میں کہ وہ فرما بردار ہیں، اور مومن کے بارے میں کہ وہ سچا ہے۔ تو ایک پوری خبر، پوری جو مدعا ہے وہ کنوے کیا جا رہا ہے۔ اور ان میں ایک چیز اور آپ دیکھ لیں کہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ استاد، طلبہ، مسلمان، اللہ، محمد، رسول، عورتیں، مومن، یہ سارے اسم ہیں، ناؤنز ہیں۔ تو یہ اور ان میں بات بھی پوری کنوے ہو رہی ہے، تو یہ کیا بن گئے؟ جملے کی وہ ٹائپ اس میں سٹارٹ ہو رہی ہے، جملہ اسمیہ ہو جاتی ہے۔ اس میں اب کیا کیا رول ہمیں فالو کرنے ہیں؟ دیکھیں، مرکبات توصیفی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کو جو آپ کی صفت ہے، جو ایڈجیکٹو ہے، وہ چاروں اسپیکٹس آف ناؤن کے لحاظ سے فالو کرے گا کسے؟ آپ کے ناؤن کو یا آپ کے موصوف کو، ٹھیک؟ اچھا، اب اس میں سب سے پہلے جملے کی تھوڑی کنسٹرکشن سمجھ لیں، پھر ہم ان پہلوؤں پہ آتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ مبتدا، ایک سبجیکٹ جس اسم کے بارے میں کی خبر دی جائے اسے ہم کہتے ہیں مبتدا۔ جیسے پچھلی اگزامپل میں اللہ، استاد، مومن، عورتیں، یہ سارے کیا تھے؟ مبتدا تھے۔ وہ اسم جیسے جملے کا سٹارٹ ہو رہا ہو، ابتدا ہو رہی ہو، اور جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا یا سبجیکٹ۔ دوسرا ہوتا ہے خبر یا پریڈیکیٹ، انگلش میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ جو اس مبتدا کے بارے میں انفارمیشن کنوے کی جائے وہ خبر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کیا انفارمیشن تھی؟ استاد کے بارے میں کہ وہ کھڑا ہے، اور طلبہ مصروف، اللہ ایک، محمد رسول، عورتیں فرما بردار، مومن سچا، یہ ساری خبریں تھیں ان اپنے اپنے مبتداؤں کے بارے میں۔ تو دو پارٹ ہوتے ہیں سمپل جملہ اسمیہ کے، ایک مبتدا سبجیکٹ، ایک پریڈیکیٹ خبر، ایک مبتدا اور ایک اس کے بارے میں خبر۔ جو مرکب توصیفی میں کیا تھا؟ ایک موصوف اور ایک صفت، ایک صفت اور ایک موصوف ہوتا تھا۔ یعنی موصوف جس کی تعریف بیان کی جائے، صفت جو تعریف اس کی ہو۔ تو صفت اور موصوف بن کے مرکب توصیفی بن رہے تھے، تو اسی طرح یہاں پہ مبتدا اور خبر مل کے کیا بن رہے ہیں؟ جملہ بن رہا ہے۔ ایک سبجیکٹ ہوگا جس کے بارے میں کی خبر دی جائے۔ یہ ساری ایگزامپل ڈسکس کر لی ہیں میں نے آپ کے ساتھ۔ اب جملہ اسمیہ کے قواعد کیا ہیں؟ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر، اب اس کے دو پارٹ بن گئے۔ وہاں پہ ہمارے پاس کیا تھے؟ موصوف اور صفت۔ اب مبتدا اور خبر کی قواعد کیا کیا ہیں؟ جملہ اسمیہ ہے نا، تو اس میں اسم ہوگا، یہ مبتدا ہو گیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ خبر۔ اب ہمیں چاروں اسپیکٹس کے لحاظ سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے وسعت کے لحاظ سے دیکھنے، نارملی عموماً مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر ہوتی ہے نکرہ۔ مرکب توصیفی میں نے پڑھا تھا کہ جو صفت اور موصوف ہر لحاظ سے سیم ہوں گے، اگر ایک معرفہ ہے دوسرا بھی معرفہ، ایک نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا سبجیکٹ معرفہ ہوگا، خبر جو ہوگی وہ نکرہ ہوگی۔ مسجد کشادہ ہے، المسجد واسع، ٹھیک؟ المسجد، مسجد مذکر ہو گئی، واسع کشادہ ہے، یا وسیع کشادہ ہے۔ اچھا جی، دوسرا اسپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب کا، اعراب کی کون سے اسپیکٹ کے لحاظ سے دونوں جو ہوتے ہیں عمومی طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ کون سی بائی ڈیفالٹ حالت کیا تھی اعرابی حالت؟ رفع۔ دونوں رفع میں ہوتے ہیں، دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اب رہ گئے تھرڈ اینڈ فورتھ، which are numbers and genders۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو خبر ہے وہ عدد یعنی نمبر پلس جینڈر، جینڈر کو کیا ہو گئے؟ جنس،
عدد پلس جنس میں آپ کی جو خبر ہے وہ فالو کرے گی کسے؟ مبتدا کو. مرکب توصیفی میں جو صفت تھی وہ موصوف کو چاروں اسپیکٹس میں فالو کر رہی تھی. جملہ اسمیہ میں جو خبر ہے وہ صرف دو اسپیکٹس میں فالو کرے گی کمپلیٹلی، عدد اور جنس میں، اور باقی حالت دونوں کی رفع ہوگی نارملی. اور نارملی مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوگی. میں نارملی کیسے کہہ رہا ہوں، اس میں ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی بتانا چاہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں قرآن میں ہی ہے، لیکن نارملی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بناتے ہیں جملہ تو اب اس میں یہ چکر یہ ہے کہ اردو میں جب ہم جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ ہے یا ہیں کا. مسجد کشادہ ہے. اب جب اگر ہے آپ نہ لگاتے تو کشادہ مسجد ایک مرکب بن جاتا، مرکب ناقص. جب آپ نے ہے لگا دیا تو وہ کمپلیٹ ہو گیا، ایک جملہ بن گیا. یا ہیں لگا دیا. انگلش میں آپ کیا لگاتے ہیں؟ از ایم آر. ٹھیک. عربک میں نہ ہے ہوتا، نہ ہیں ہوتا، نہ از ہوتا، نہ ایم ہوتا، نہ آر ہوتا، نہ واز ہوتا. اور واز چلیں وہ بات کی بات. تو پھر عربک میں کیسے یہ کنسیپٹ لے کے آئیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ اگر ہم مبتدا اور خبر کی جو ارینجمنٹ ہے وہ اس لحاظ سے سیٹ کریں گے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے چارٹ بنایا ہے کہ ایک معرفہ ایک نکرہ دونوں حالت رفع میں، عدد اور جنس میں خبر مبتدا کو فالو کرے گی، تو ہے اور ہیں کا جو معنی ہے وہ خود بخود جملے کے اندر پیدا ہو جائے گا، وہ الگ سے ہمیں لکھنا نہیں پڑے گا. ٹھیک. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مثال دی تھی جب ہم پڑھ رہے تھے کہ جو اعرابی حالت ہوتی ہے کہ کیا حامد نے محمود کو مارا ہے یا حامد نے مار کھائی ہے یا حامد کا ویسے ہی ذکر ہو رہا ہے. اردو میں نے کو وغیرہ لگتے ہیں ساتھ، تو نے کہا تھا عربک میں نے اور کو نہیں ہوتے. ہمیں اس کی اعرابی حالت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ حالت رفع میں، نظم میں یا جر میں، تو پتہ لگ جائے گا کہ مارنے والا کون ہے، مار کھانے والا کون ہے، اور کس کا ویسے ہی ذکر ہو رہا ہے بیچ میں. ٹھیک. تو یہاں بھی یہاں پہ ہے یا ہے نہیں ہوں گے، ارینجمنٹ سے پتہ لگ جائے گا کہ کیا پورا جملہ کمپلیٹ ہے یا یہ صرف ایک مرکب توصیفی ہے یا کوئی اور مرکب. تو اس کی ایگزامپلس کرتے ہیں تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. جب انہیں رولس کو لکھا ہوا بھی دیکھ لیں، دو اجزاء ہوتے ہیں مبتدا اور خبر. پہلے مبتدا آتا ہے پھر اس کی خبر. ان کی ترتیب الٹی نہیں ہوتی. مسجد کشادہ ہے تو المسجد وسیع ہی ہوگا. ٹھیک. مرکب میں ہم نے الٹی کر دی تھی ترتیب. پھر عموماً مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. دونوں عموماً حالت رفع میں ہوتے ہیں. عموماً پہ غور کریں، عموماً نارملی جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. اور یہاں وہ والا رول بھی اپلائی ہوگا، غیر عاقل کی جمع مکسر میں ہو تو خبر جو ہوگی وہ واحد مؤنث آئے گی. ٹھیک. یہ والا قاعدہ ہمارا کئی جگہ چلے گا. ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں ہے یا ہیں کا اضافہ کرتے تھے. اب جناب یہ کچھ الفاظ دیکھ لیں پھر ہم ان کی مشق کرتے ہیں. فئتن کہتے ہیں گروہ کو یا جماعت کو. فئتن. عدوٌ دشمن. اللہ نے شیطان کے بارے میں متعدد جگہ پہ کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. عدو مبین. غضبان بہت غصے والا. اب دیکھیں عربک کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب ہم فعلان کا یہ وزن ہے جس پہ رحمان، فیضان، سلمان، یہ سارے ایک وزن پہ آ رہے ہیں. اب ایک لڑکے کے دفعہ میں نے بس میں جا رہا تھا، نام پوچھا، اس نے کہا فیضان ہے، تو اب مجھے اس کے نام کا ویسے مطلب نہیں پتا تھا لیکن وزن سے میں پہچان گیا کہ یہ رحمان کے وزن پہ ہے. تو رحمان یہ جو فعلان کا وزن ہوتا ہے اس میں اگر کوئی بھی لفظ آیا عربک میں تو وہ اس کے اندر بہت زیادہ جوش پایا جاتا ہے. جیسے رحمان میں رحمت کا بہت زیادہ جوش پایا جاتا ہے، فراوانی کسی چیز کی. تو فیضان میں فیض کا جوش یا فراوانی پائی جائے گی. غضبان میں غضب کا یا غصے کا جوش یا فراوانی یا ایبنڈنس پائی جائے گی. تو غضبان بہت غصے والا. غضبانن. ٹھیک. اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تعبان بہت تھکا ماندہ. کسلان بہت سست. اب دیکھ رہے ہیں تعبان، غضبان، کسلان ایک ہی وزن پہ آ رہے ہیں. کسلان کہتے ہیں سستی، آلس جسے بھی آلکس جسے کہتے ہیں. لامع چمکدار. مجتہد محنتی. قائدن یا جالسن کہتے ہیں بیٹھا ہوا. عینن کہتے ہیں آنکھ. اسی چشمے کو بھی عینن کہتے ہیں، جو چشمہ نہیں ہوتا بروکلیٹ جسے کہتے ہیں انگلش میں. علیم دردناک. اور علیم علم والا. اب دیکھیں عربک کتنی وسیع زبان ہے. علیم یہ جو ہم بغیر تجوید سیکھے قرآن میں یہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نا، یہ نقصان ہوتا ہے.
عذاب عذاب علیم دردناک عذاب، عذاب علیم جاننے والا عذاب، ایک علیم اور علیم میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. مطہر پاکیزہ طہارت سے، زعلان بہت ناراض، حاضر حاضر جو گواہ ہو، منیر روشن، وقمر منیرہ روشن چاند، معلم استاد، قائم کھڑا ہوا. اب آپ غور کریں ذرا اس کے اندر جو بھی فعلان کے وزن پہ غضبان، تعبان، کسلان اور زعلان، ان سب کے اندر آپ کو ایک چیز بہت نظر آ رہی ہے، بہت 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 بہت. ترجمہ کرتے ہوئے بہت کہاں سے آ گیا؟ یہ جو اس کا وزن تھا اس سے پتہ لگ گیا کہ اچھا یہ اس وزن پہ، اس پیٹرن پہ اگر کوئی اسم آئے گا تو اس کے اندر فراوانی یا جوش پایا جائے گا. ٹھیک، تو یہ ابھی کا ٹاپک نہیں ہے، اسے یہ جسٹ ایز اے فوڈ فار تھاٹ لے لیں یا ایز اے ٹیزر لے لیں، بعد میں جب ہم چیزیں پڑھیں گے تو دیکھیں گے. فی الحال آپ نے ان کے مطلب یاد رکھنے، مطلب ریپیٹ کروا دوں. فیتن گروہ، گروپ، عدوبن دشمن، غضبان بہت غصے والا، تعبان بہت زیادہ تھکا ہوا، کسلان جو ہے آپ کا بہت زیادہ سست، لامع چمکدار، مجتہد محنتی، قائد بیٹھا ہوا، عین آنکھ، علیم دردناک، علیم جاننے والا، مطہر مطہر پاکیزہ، زعلان بہت ناراض، حاضر جو حاضر و بندہ پریزنٹ ہو، منیر چمکدار یا روشن، معلم استاد، قائم کھڑا ہو. اردو میں ترجمہ کریں. العذاب شدید، جی ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ اب آپ دیکھیں اس میں آپ نے یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ کیا یہ مرکب توصیفی ہے یا جملہ اسمی ہے. العذاب شدید، العذاب کا مطلب عذاب شدید کا مطلب شدید ہے، سخت. جی اینی ون؟ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ جو ہے صرف مخصوص کو فالو نہیں کر رہی سب میں. بالکل ایسے ہے کہ آپ کی جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہے اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہے، تو یہ کیا جملہ اسمیہ ہے. تو اسے کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ عذاب شدید ہے. عذاب شدید ہے. اب دیکھیں ترجمے میں ہم نے ہے کا اضافہ کر دیا. اب اس ارینجمنٹ سے، العذاب شدید، ان کے ارینجمنٹ سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ اٹس ایکچولی اے کمپلیٹ سینٹینس ان وچ دیئر مسٹ بی سم ہے اور ہیں ان اٹ. ٹھیک، اچھا جی. عذاب علیم، اب یہ کیا چیز ہے؟ مرکب توصیفی ہے. یہ مرکب توصیفی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں نکرہ ہیں، دونوں رفع میں، دونوں سنگل، دونوں مذکر. تو عذاب علیم کیا بن جائے گا؟ علیم کہتے ہیں دردناک کو. اس کا میں ترجمہ کروں گا الٹا کر کے، الٹے تیر چلاؤں گا جو ہم مرکب توصیفی میں کرتے تھے. جملے کے اندر ترتیب سیم رہتی ہے. العذاب شدید میں عذاب کا میں نے پہلے ترجمہ کیا، شدید کا بعد میں کیا، اور ہے بھی لگا دیا. مرکب توصیفی ہوگا تو وہی آپ کے الٹے تیر چلیں گے. علیم پہلے، دردناک عذاب. یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک، اللہ علیم، ہاں جی یہ بتائیں اللہ علیم یہ جملہ ہے یا مرکب ہے؟ جملہ ہے کیونکہ اللہ جملہ ہے. اللہ علم والا ہے. ہے. اللہ علیم ہے، بالکل ٹھیک. اللہ علیم یا جاننے والا ہے. زید عالم، زید عالم ہے. زید کیونکہ معرفہ تھا، عالم نکرہ تھا، تو مجھے پتہ لگا جملہ ہے، اور اس میں نے ترتیب کو چینج نہیں کیا. زید کو پہلے ترجمہ کیا، عالم کا بعد میں کیا، اور ہے کا اضافہ کر دیا. فئۃ قلیلۃ، اب اس میں جو آپ کی صفت ہے وہ چاروں اسپیکٹ سے موصوف کو فالو کر رہی ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی. تو چھوٹا گروہ یا چھوٹی جماعت،
small group. اب قلیلتن کا میں نے پہلے الٹے تیر چلائے ہیں وہ مرکب توصیفی کی وجہ سے. الفئۃ کثیرۃ یہ اب جملہ بن گیا کیونکہ الفئۃ معرفہ ہو گیا خبر نکرہ ہو گئی تو یہ کیا بن جائے گا. اب اس میں اب ترتیب چینج نہیں کریں گے اب کہیں گے گروہ بڑا کثیر زیادہ بڑا ہے. اچھا وہاں پہ ہم نے جو فئتن قلیلتن کا کہتے تھے نا اس میں کوئی کا اضافہ کر لیں وہ نکرہ کی وجہ سے کوئی چھوٹا کر. النفس المطمئنۃ یا ایتھا النفس المطمئنہ اس کے مثالیں بہت عرصے سے دیے چلے آ رہے ہیں. تو النفس معرفہ المطمئنۃ معرفہ اور پھر دونوں مؤنث دونوں حالت رفع میں دونوں سنگولر تو یہ کہ ہر لحاظ سے کیونکہ فالو ہو رہا ہے تو یہ مرکب توصیفی ہے الٹے دیے چلا دیں. اس کا ترجمہ بنے گا مطمئن نفس مطمئن جان. الاعین لامعۃ الاعین ایک تو یہ معرفہ ہے اور عین کہتے ہیں آنکھ عین کہتے ہیں آنکھ اعین آنکھ کی جمع ٹھیک یہ جمع مکسر ہے تو غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو لامعۃ اس کی خبر جو آ رہی ہے وہ واحد مؤنث آ رہی ہے ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ایک معرفہ ہے اور یہ دوسری نکرہ ہے تو میں کیا کروں گا آنکھیں چمکدار لام ابھی ہم نے پڑھا تھا چمکدار ہیں ٹھیک. العیون آنکھیں آنکھ کی جمع لامعات اب آنا چاہیے تھا لامعاتن چمکدار ہیں لیکن غیر آگے کی جمع مکسر تھی تو وہ کیا بن گیا لامعاتن واحد مؤنث خبر ہے. العین العین اللامعۃ اب العین کا مطلب ہے معرفہ آنکھ اور اللامعۃ معرفہ چمکدار. اب اس میں ہر لحاظ سے فالوئنگ ہو رہی ہے تو اچھا یہ عین لامعن کیوں نہیں ہے لامعۃ کیوں ہے یہ اللامعۃ یا لامعۃن کیوں ہے لامعن کیوں نہیں ہے عین کے ساتھ. جی بتائے کوئی ریپیٹ کریے گا کوشچن. یہ عین ہے نا آنکھ العین اس کے ساتھ جو خبر آ رہی ہے یا جو صفت آ رہی ہے وہ آ رہی ہے لامعۃن یا اللامعۃ یہ لامعن کیوں نہیں آ رہی. جسم کے وہ حصے جو جوڑے کی شکل میں ہیں وہ مؤنث. جزاک اللہ یہ وہ والی کیٹیگری ہے مؤنث سے سمائی کی وہ کیٹیگری جسم کے وہ اعضاء جو پیئرس کی صورت میں ہیں جیسے کان جیسے آنکھیں جیسے ہاتھ جیسے ٹانگیں تو وہ مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو العین آنکھ کیونکہ پیئر میں ہے تو مؤنث ہوگی تو لامعن چمکدار تھا تو مؤنث میں لامعۃن بن گیا یا اللامعۃ تو یہ کیا بن جائے گا چمکدار آنکھ. عدو مبین جی مرکب توصیفی دشمن ہیلو آواز آ رہی جیسے جی یہ میرا انٹرنیٹ کنیکشن چینج ہوا تھا میں تو کنفرم کروں. اچھا جی اردو میں ترجمہ کریں. العدو غضبان جی یہ وہی آپ کا جملہ اسمی ہے تو العدو غضبان کیا ہوگا اس کا غضبان ابھی ہم نے پڑھا ہے فاعلان کے وزن پہ بہت زیادہ غصے میں تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا دشمن بہت غصے میں. ہاں دشمن
بہت غضبناک ہے. المعلمون مجتہدون، مجتہد کا مطلب ہوتا ہے محنتی. المعلمون استاد. اب یہ بھی ایک جملہ ہے، تو المعلمون اساتذہ، بہت اساتذہ محنتی ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں خبر جو ہے وہ بس وسعت میں نہیں فالو کر رہی کہ وہ ال کے ساتھ اور یہ مجتہدون نکرہ ہے، لیکن باقی دیکھیں دونوں رفع میں اونا ساؤنڈ آ رہی ہے، دونوں رفع میں مذکر جمع سالم، اونا اینا اینا ساؤنڈ ہوتی ہے نا، اونا ساؤنڈ آ رہی ہے. اس کے بعد پھر دوسرا دونوں ہی جینڈر بھی دونوں کا سیم ہے، پھر عدد میں بھی سیم ہے، تو وہ باقی ہر چیز میں فالو کر رہی ہے. میں کہوں گا اساتذہ محنتی ہیں. المعلمتان مجتہدتان. اب یہاں بھی پورا جملہ بن رہا ہے خبر معرفہ سوری مبتدا معرفہ خبر نکرہ. تو دو استانیہ معلمتان محنتی ہیں. ٹھیک. المعلمتان المجتہدتان، دو محنتی استانیہ. یہ جملہ پورا نہیں ہوگا، اس میں پھر ہم ترتیب الٹی کریں گے، محنتی پہلے لے کے آئیں گے، استانیہ کو بعد میں. تو یہ ایسے بنتا ہے، دو محنتی استانیہ. معلمتانی مجتہدتانی، کوئی دو محنتی مستانیہ. اب کیا فرق ہے پہلے دوسرے میں؟ پہلا معرفہ میں تھا، دوسرا نکرہ میں، تو کوئی کا اضافہ کر دیں گے، کوئی دو محنتی مستانیہ. زید العالم، یہ نون کہاں سے آ گیا یہ بیچ میں؟ مجھے ایک رول بتایا تھا نا، اگر کیا رول تھا؟ جو ہے موصوف اس کی دو اس سے تنوین ہو تو ایک نون کی صورت میں لکھیں گے جب الف لام کے ساتھ جوائن ہو. آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑا صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پا رہی. کوشش کریں کوئی اور بندہ کوشش کرے. یہ ہم نے کب پڑھا تھا؟ ہم نون کو کب ظاہر کرتے ہیں، تنوین کے نون کو؟ اینی ون؟ جی شکیل، آپ کو میری آواز آ رہی؟ ہوسٹ اس آج کون ہے؟ ہوسٹ کلام اللہ آن لائن قرآن کی ہوسٹ. سر میں ہوسٹ ہوں آج. اچھا زرگنا بیٹا، آپ تھی اس لیکچر میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اس میں تھی. صحیح سر. آپ اس والے لیکچر میں تھی جس میں ہم نے اس نون کو ڈسکس کیا تھا؟ یہ کیا بات ہے؟ سر مجھے نون والا سبجیکٹ یاد نہیں آ رہا، شاید میرا مس ہوا ہو پھر. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کا جو بھی معرف باللام ہوتا ہے، لام تعریف جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ الف جو ہوتا ہے حمزہ الوصل ہوتا ہے. یہ الف جو ہوتا ہے یہ ایکچولی یہ حمزہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے لام کو پچھلے حرف کے ساتھ کمبائن کر دیتا ہے اور خود اپنی جو حرکت ہوتی ہے اسے گرا دیتا ہے. اب تھا زید العالم. ٹھیک. اب دو یہ جو مرکب توصیفی ہے اس کا مطلب ہے عالم زید. اب جب اس نے الف نے اپنی حمزہ نے اپنی حرکت گرا کے الف میں کنورٹ ہو گیا تو لام جو ہے وہ زیدن کے ساتھ اٹیچ ہوگا. اب زیدن میں کیا ہو رہی ہے؟ ساؤنڈ سٹاپ ہو رہی ہے، اسٹیگننٹ ہو رہی ہے، رک رہی ہے. تو عربک میں قاعدہ ہوتا ہے جب دو ساکن اکٹھے آ جائیں، زیدن جیسے اور العالم کا لام بھی ساکن ہے، تو جو پچھلا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زیر دے کے آگے ملا دیتے ہیں، کسرہ دے کے آگے ملا دیتے ہیں. تو زیدن میں ایکچولی تنوین میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک نون آ رہا ہوتا ہے، یا ان ہو یا ان ہو یا ان ہو، تو اس کے نون کو واضح کر کے ظاہر کر کے اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، زیدن العالم. یہ کیا بن جائے گا؟ عالم زید.
اچھا جی، اس کے بعد ہے زید و حامد عالمانی. اس میں مجھے بتائیں مبتدا کیا ہے؟ زید و حامد دونوں. جی جی، یہاں پہ دیکھیں اب وہ ایک مبتدا میں ایک اسم کے بجائے پورا مرکب آ گیا، مرکب توصیفی آ گیا، سوری مرکب عاطفی آ گیا. زید و حامد، اس کا ترجمہ ہوگا زید اور حامد کیا ہیں؟ دو عالم ہیں. یہ جب ہم انشاءاللہ مرکب اضافی پڑھیں گے تو وہ بھی اس طرح کبھی بعض اوقات مبتدا میں آ جائے گا، کبھی وہ خبر میں آ جائے گا. تو اس طرح لازمی نہیں کہ آپ کے مبتدا اور خبر سنگل ورڈ ہی ہوں، یہ مرکبات بھی ہوتے ہیں. اقلام طویلۃ، یہ غیر عقلی جمع مکسر ہے، اس وجہ سے طویلۃ آیا ہے. الٹے تیر چلائیں گے، اقلام قلم کی جمع ہے، طویلۃ واحد مؤنث ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ قلم یا اقلام جو بھی ہے اردو میں جو بھی ترجمہ کریں آپ، لمبے قلم یا لمبے اقلام، طویل کہتے ہیں لمبے کو، لانگ پینس. پین کی جہاں عربک اور انگلش میں پین ہی ہوتی ہے نا، ایس تو نہیں لگتا میرے ساتھ، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. الاقلام طویلۃ، یہاں پہ دیکھیں اب کیونکہ آپ کی خبر جو مبتدا جو معرفہ ہو گیا اور خبر نکرہ ہی ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ اقلام قلم کی جمع لمبے ہیں. قلمانی جمیلانی، دو خوبصورت قلم یا پین. القلوب مطمئنۃ، دل جمع کے دل ہیں، دل مطمئن ہیں. اس میں اگین جملہ بن رہا ہے پورا، دل جمع کا دل ہے، مطمئن ہیں. اب مطمئنہ کیوں آئے القلوب کے ساتھ، مطمئنون کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ غیر عقل کی جمع مکسر ہے، اس کے ساتھ جو صفت یا پراپرٹی آتی ہے وہ سنگل میسکولائن اور سنگل فیمینائن کی آتی ہے، واحد مؤنث کی. تو دل مطمئن ہیں. عربی میں ترجمہ کریں، چلیں جی. عالم محمود، مرکب توصیفی بتائیں کیا ہوگا؟ عالم محمود نہیں، الٹا تیر چلائیں گے نا، تو محمود محمود عالم. پہلے، صحیح سر، سوری. محمود. اب عالم نہیں، العالم، کیونکہ محمود معرفہ ہے نا، تو عالم نہیں آئیں گے، یس سر. العالم آ جائے گا. محمود عالم ہے، ابھی پورا جملہ ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ محمود، محمود عالم. اب آئے گا محمود عالم. اس میں دیکھیں محمود معرفہ، عالم نکرہ، باقی چیزوں میں وہی چل رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ محمود عالم ہے. سچا بڑھئی، نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، سچا صادق، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ کیونکہ معرفہ میں ہے، تو النجار الصادق، النجار الصادق، سچا بڑھئی. بڑھئی سچا ہے، اس کی کیا بن جائے گی؟ الصادق النجار الصادق. النجار صادق، نکر آئے گی، خبر نکر آئے گی، ٹھیک ہے. سر نجار نہیں ہوگا، اس کے اوپر دو پیش نہیں آئیں گے؟ النجار، النجارو ال آ رہا ہے نا، الف لام آ رہا ہے، تو او الف جی لام سر، کے ساتھ جی سر. تنوین ختم ہو جاتا ہے. جی النجارو ٹھیک ہے. صادقن. لڑکے کھڑے ہیں، لڑکوں کے ہوتے ہیں اولادو، ٹھیک. ولد ہوتے ہیں لڑکا، لڑکے ہوتے ہیں اولادو. اب یہ پورا جملہ ہے تو یہ بن جائے گا الاولادو، ٹھیک ہے. کھڑے ہیں ہوتا ہے قائمون. اب یہ ال تو نہیں لگے گا، اس میں آئے گا قائمون، الاولاد قائمون.
استانی بیٹھی ہے، استانی کا کیا تھا؟ المعلمۃ، بیٹھی ہوتی ہے قائدتن، قائدن تھا بیٹھا، بیٹھی قائدتن ہو جائے گا، ٹھیک۔ اسی طرح محمد رسول ہیں، محمد رسول، محمد رسول، اس اساتذہ حاضر ہیں تو یہ ہو جائے گا المعلمون، حاضر ہیں حاضرون۔ سیب اور انار میٹھے ہیں، سیب کہتے ہیں تفاح، انار کہتے ہیں رمان، التفاح والرمان، میٹھے کہتے ہیں حلون، ٹھیک۔ اب ٹائم نہیں ہے، 1 منٹ سے کم رہ گئے، زندگی کم ہے اور بوجھ بھاری ہے، زندگی تو کیا ہوگا؟ الحیات قلیل، و بوجھ کو کیا کہتے ہیں؟ حمل، بھاری کو کہتے ہیں ثقیل، الحیات قلیل والحمل ثقیل، ٹھیک۔ نشانیاں واضح ہیں، الآیات مبینات، بوجھ ہلکا ہے اور اجر بڑا، ایسے میں کہا بالکل سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اس سے آگے انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں، جب بھی اگلا لیکچر جب بھی ہوگا، ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔